العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. رواہ مسلم. مشکات شریف کا یہ باب الربا شروع ہو گیا ہے. سود کا لین دین شریعت میں بہت سختی سے منع ہے. اس کے 72 درجوں میں ادنا درجہ برائی کا ماں سے زنا کے برابر ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود عام ہو جائے گا، لوگ اس کو جائز کرنے کی کوششیں کریں گے. شاید یہ زمانہ چل رہا ہے کہ آدمی سودی رقم لینے کے لیے تیار رہتا ہے. حدیثیں دیکھنے سے اتنی سخت ممانعت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اس سے بہت ہی دور رہنا چاہیے. 10 درجے گناہ میں پڑنے سے بچنے کے لیے 10 درجوں میں سے صحابہ 9 درجے دور رہتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اسی سود کے تعلق سے ہے. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: الذهب بالذهب ای یباع الذهب بالذهب، بیچا جائے گا سونے کو سونے کے بدلے، گولڈ کو گولڈ کے بدلے. والفضة بالفضة، اور چاندی کو چاندی کے بدلے. والبر بالبر، اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے. حضور کے زمانے میں بھی گیہوں تھا، بہت کامیاب تھا، اسی لیے اس کا ریٹ بھی زیادہ تھا. تو صدقہ فطر میں اسی لیے نصف ساع من البر کہا گیا ہے. اور بر کا یہاں تذکرہ اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حجاز میں اس کا تصور بھی ہے، استعمال بھی ہے. والبر بالبر، اور گیہوں کو بیچا جاتا ہے گیہوں کے بدلے، بیچا جائے گا گیہوں کو گیہوں کے بدلے. والشعیر بالشعیر، اور جو کو بیچا جائے گا جو کے بدلے. والتمر بالتمر، اور کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے. التمرۃ جمع تمر بحذف التاء المدورہ، تاکہ حذف کرنے کے ساتھ کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے. والملح بالملح، اور نمک کو نمک کے بدلے بیچا جائے گا. اگر یہ چیزیں ہوں یعنی ایک جنس کی چیزیں ہوں، ایک طرح کی چیز ہے، ہم مثل ہے تو اس کو ایک جنس کی چیزیں کہتے ہیں. مثلا بمثل، برابر برابر بیچا جائے گا. برابر برابر نہ بیچا جائے تو اسی کا نام ہے سود. مثلا بمثل، برابر برابر بیچا جائے گا. یدم بیدن، دست بدست بیچا جائے گا، یعنی دست بدست نہ بیچا جائے تو ادھار ہو جائے گا. ابھی دے دیا،
سونے کو، کل پھر اس کے بدلے میں سونا دیا، تو یدم بیدن نہیں ہے، بلکہ دست بدست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ادھار ہے۔ فمن زادہ، تو جو شخص زیادہ لے، او استزادہ، زیادہ کرے یا زیادہ طلب کرے، فقد اربا، تو اس نے سودی کام کیا۔ الآخذ والمعطی فیہ سواء، لینے والا اور دینے والا اس میں برابر ہے۔ فیہ یعنی پھر ربا، سود میں، سود گناہ ہے تو پھر اس میں گناہ میں برابر ہے۔ اس میں سونے کا ذکر کیا، چاندی کا، گیہوں کا، 3 چیزیں، الشعیر والتمر 5 چیزیں، والملح 6 چیزیں، یہ 6 چیزیں ذکر کیا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہے بکتی ہیں کیسے؟ تول کر کے بکتی ہیں، وزن کر کے بکتی ہیں۔ سونے کا چھوٹا چھوٹا ترازو ہوتا ہے، چاندی کا بھی، تو اس طرح وزن کر کے بکتی ہیں۔ اور والبر والشعیر والتمر والملح، یہ سب کہیں کہیں ناپ کر کے، کیل کر کے بکتے ہیں، اور کہیں کہیں وزن کر کے بکتے ہیں۔ جو چیزیں کیلی ہیں حضور کے زمانے میں وہ کیلی ہی رہیں گی، جو چیزیں وزنی ہیں وہ وزنی ہی رہیں گی۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ جو چیزیں کیلی سے وزنی بن گئی، ناپ کر کے بیچا جاتا تھا، لیکن کہیں کہیں تول کر کے بیچا جا رہا، وہ عرف ہو گیا ہے، تو عرف کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ لہٰذا اس میں سب چیزیں کیا ہے، وزن اور کیل کر کے بیچی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں کو جو وزن کر کے اور کیل کر کے بیچی جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں وزنی اور کیلی، ان کو کہتے ہیں قدر، کو کیا کہتے ہیں، قدر۔ تو سب میں کیا ہے، الذهب بالذهب وزن کر کے بیچا جاتا ہے، اور الفضة بالفضة وزن کر کے، البر بالبر کیل کر کے، شعیر ناپ کر کے پیمانہ ہوتا ہے، لیکن ابھی وزن کر کے بھی بیچا جا رہا ہے اس زمانے میں۔ حضور کے زمانے میں یہ سب کیلی تھے، التمر بالتمر والملح بالملح۔ تو یہ سب چیزیں موزون اور مکیل ہیں، موزون اور مکیل کو قدر کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہو گئی، قدر، اور سب آمنے سامنے ہیں، برابر، سونا سونا، اس کا نام ہے جنس۔ ہم مثل چیز کو جنس کہتے ہیں، تو جنس سے بیچا جائے۔ لہذا سود ہے، سود ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، قدر اور جنس۔ قدر کا مطلب ہے وزن کر کے یا کیل کر کے بیچی جائے، اور جنس کا مطلب ہم مثل بیچی جائے۔ لہذا جب علت یہی ہے قدر کی اور جنس کی، یہ 2 چیزیں علت ہیں، تو یہ 2 چیزیں پائی جائیں تو بڑھا کر کے بیچنا کیا کہلائے گا، سود کہلائے گا۔ سونا ہے، سونا ہے، 1 تولہ سونا ہار ہے، اور 1 تولہ کنگن ہے، تو سونا دے کر کے کنگن لینا چاہتے ہیں، تو برابر برابر 1 تولہ، یہ جائز ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں پائی جانی، جنس کا مطلب سونا سونا، اور قدر کا مطلب وزن کر کے بیچا جاتا ہے۔ یہ 2 علت پائی گئی تو اب اضافہ سے بچنا ضروری ہے۔ اضافے سے بچے، ہم نے 1 تولہ دیا، 1 تولہ لیا، ٹھیک، لیکن جیسے ہی اضافہ ہوا تو اسی اضافے کا مطلب ہے سود۔ تو سود کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے یہ علت نکالی ہے اس زمانے میں کہ قدر ہو اور جنس ہو۔ لہذا اب اس زمانے کی چیز لیا، گیہوں لیا، 2 کلو خراب گیہوں اور 1 کلو خراب گیہوں، تو اس میں جو ہے کیا چیز پائی جائے گی، وزنی، وزنی یعنی قدر، تول کر کے بیچتے ہیں، وزن کر کے بیچتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، وزن۔ اور گیہوں، گیہوں ایک جنس ہے،
تو دونوں علت پائے گی، دونوں چیزیں پائی گئی، لہذا اب بڑھا کر کے دینا کیا رہے گا؟ سود رہے گا۔ مثلم بمثلن کے خلاف ہوا، سود ہو جائے گا۔ اور سود کی دوسری شکل بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ دینا، یدم بیدن، فوری طور پہ نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی سود ہو جائے گا۔ لہذا 2 کلو گیہوں دیا، 1 کلو گیہوں لیا، خراب گیہوں ہے، گھن آ گیا ہے، اس کو دے دیا، کہا 1 کلو اچھا والا دے دو، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا۔ الربا یعنی ذاتی، تو دونوں میں یہ ذاتی ناجائز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذاتی نہیں ہے، 1 کلو گیہوں مانگ کے لے کے گئے، اگلے دن 1 کلو گیہوں واپس کر دیا، تو چونکہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، کیا پائی جا رہی؟ قدر کا مطلب ہے وزن کر کے بیچی جا رہی ہے، اور دوسرے گیہوں جنس ہے ایک، تو اب اس میں یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ نہیں پایا جا رہا، لہذا ہاتھ در ہاتھ کے خلاف ہے تو بھی سود ہے، ناجائز ہے۔ تو یہی تمام چیزوں میں چالو ہوگا، یہی چیز اسی کے خلاف ہوگا تو پھر جائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ 1 کلو گیہوں دیا اور کہہ رہے ہیں کہ کل میں چنا دے دوں گا 1 کلو، تو اب اس میں کیا ہے؟ گیہوں اور چنا جنس تو نہیں پائی گئی، لیکن وزن کر کے بیچا جاتا ہے، دونوں کو وزن پایا گیا۔ جب جنس نہ پائی جائے، وزن پایا جائے، یعنی قدر جس کو کہتے ہیں، قدر پائی جائے، تو پھر چونکہ جنس نہیں ہے اس لیے جو ہے اس میں سود جائز ہے، بڑھا کے جائز ہے۔ 1 کلو کے بدلے 2 کلو چنا دے سکتے ہیں، لیکن یدم بیدن یہ ضروری ہے، یدم بیدن نہیں پایا گیا، اب آج لے رہا ہے 1 کلو گیہوں اور 2 دن کے بعد 2 کلو چنا دے رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ قدر پائی گئی۔ اگر صرف قدر پائی جائے، وزنی چیز پائی جائے تو ادھار ناجائز ہے، اور دونوں چیزیں پائی جائیں تو ادھار بھی ناجائز ہے اور اضافہ بھی ناجائز ہے۔ اور دونوں چیزیں نہ پائی جائے، قدر نہ پائی جائے، وزن کر کے جیسے بیچے، کپڑا ہے، کپڑا نہ تول کر کے بیچتے ہیں، نہ پیمانے میں ناپ کر کے بیچتے ہیں، تو کپڑا 1 میٹر کپڑا ہے، 2 میٹر کپڑا، ایک کپڑا ہے بہت اچھا شاندار تو 1 میٹر، اور دوسرا کپڑا تھوڑا سا ہلکا ہے 2 میٹر کے بدلے میں، تو پھر یہ 1 میٹر کپڑا 2 میٹر کپڑے کے بدلے میں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدر نہیں پائی گئی، یعنی تول کر کے نہیں بیچتے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرے اس میں ایک اور جنس اس کی کیا ہے؟ کپڑا ہے تو کپڑا ہے، لیکن چونکہ قدر نہیں پائی گئی تو کپڑا ہے، اس میں جو ہے کپڑا، لیکن یہ وزن کر کے بھی نہیں بکتا اور کیل کر کے بھی نہیں بکتا، لہذا جب کیل کر کے اور وزن کر کے دونوں چیزیں نہیں، علت نہیں پائی گئی، قدر اور جو ہے جنس نہیں پائی گئی، اس کی جنس ہم جنس، تو اب پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ کپڑا اور اس کے بدلے میں جو ہے زیادہ کپڑا لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جنس ہے، کپڑا ہے، لہذا اس میں ادھار ہاتھ در ہاتھ تو ضروری ہے۔ ہاتھ در ہاتھ نہیں ہوا، ایک کپڑا دیا 1 میٹر کا، 2 میٹر کا کپڑا دے رہے ہیں تو فوری طور پہ دے سکتے ہیں، فوری طور پہ نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی یدم بیدن، جنس جو علت نکالی ہے، یعنی ایک طرح کا ہونا، اس کی وجہ سے یدم بیدن ضروری ہے، نہیں تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اور ایک کپڑا ہے اور اس کو کس کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ ایک جو ہے چاقو کے بدلے میں دے رہے ہیں، تو اب چاقو کے بدلے میں جو دے رہے ہیں تو کپڑا اور چاقو جنس بھی بدل گئی اور قدر بھی نہیں ہے، یعنی دونوں وزنی نہیں ہے، لہذا اس میں ادھار بھی دے سکتے ہیں اور جو ہے بڑھا کر کے 1 کلو والا نہیں مسئلہ ہے،
یا ناپ کر کے 1 میٹر ہو 1 میٹر، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لہذا اس میں دونوں جائز ہو جائے گا، قدر اور جنس۔ یہ علت نکالی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لہذا جہاں بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی وہاں پر سود ہوگا، اور یدم بیدن کے خلاف یعنی قرض ادھار ناجائز ہوگا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبیع الذهب بالذهب، نہ بیچو سونے کو سونے کے بدلے، الا مثلا بمثل، مگر برابر برابر۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ کیسے سونا کو سونے کے بدلے آدمی کیوں بیچے گا؟ تو وہ شکل بدلی ہوئی ہے، جیسے کچھ اور زیور بنانا ہے، یہ بھی سونا ہے، جیسے ہم نے مثال دیا کنگن کی، یہ بھی سونا ہے، سونے کا کنگن ہے، سونے کا ہار ہے، تو آدمی کبھی کنگن سے ہار بنانا چاہتا ہے، ہار سے کنگن بنانا چاہتا ہے، تو اس لیے دے کر کے وہ لینا چاہتا ہے۔ تو ایسے اگر دے کر کے لینا ہو تو ڈائریکٹ اسی کو آمنے سامنے کر کے کہ 1.5 تولے کا کنگن ہے 1 تولے کا سونا نہیں لے، کیا نام ہے، ہار نہیں لے سکتے۔ لا تبیع الذهب بالذهب، نہ بیچو سونے کو سونے کے بدلے، الا مثلا بمثل، مگر برابر برابر۔ ولا تشف بعضها على بعض، وہ تفسیریہ ہے، مثلا بمثل کے معنی میں ہے یہ، اور ایک کو دوسرے پر بڑھاؤ نہیں، ایک کو دوسرے پر کمی بیشی نہ کرو، تشفو، تو مثلا بمثل جو کہا اسی کے معنی میں لا تشف بعضها على بعض ہے، وہ تفسیر کے لیے ہے، اور پورا جملہ تفسیر کر رہا ہے، اور ایک کو دوسرے پر بڑھاؤ گھٹاؤ نہیں، دونوں میں کمی بیشی کمی زیادتی نہ کرو۔ ولا تبيعوا الورق بالورق، اور نہ بیچو چاندی کو چاندی کے بدلے، الا مثلا بمثل، مگر برابر برابر، مگر برابر سرابر۔ ولا تشف بعضها على بعض، اور نہ کمی بیشی کرو ایک کو دوسرے پر، ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرو۔ چاندی کی انگوٹھی ہے اور چاندی کا کنگن ہے، تو وزن میں برابری ہونا چاہیے، گرام گرام میں 20 گرام یہ بھی 20 گرام، 250 گرام 250 گرام اتنا ہونا چاہیے۔ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، اور ان میں سے چاندی کو چاندی کے بدلے سونے کو سونے کے بدلے ان میں سے کسی کو نہ بیچو نقد کے بدلے ادھار، ادھار کو نہ بیچو نقد کے بدلے، غائباً اشیئا غائباً، ادھار غائب، بناجزن اشیئن موجود، موجود کے بدلے، یعنی وہی یدم بیدن ہونا چاہیے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے لا تبیع الذهب بالذهب، نہ بیچو سونے کو سونے کے بدلے، ولا الورق بالورق، اور نہ بیچو چاندی کو چاندی کے بدلے، الا وزنا بوزن، مگر برابر برابر، مگر وزن وزن کر کے، وزن وزن کر کے موزون، یعنی نقد دو فوراً دو، وزن یہاں کرو وزن وہاں کرو، وزن کر کے دے دو، یعنی نقد، ادھار نہیں۔ تو یہ حدیث شریف بھی پہلے والی حدیث شریف کی طرح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے علت نکالی ہے کہ کھانے پینے، اقتیات، قوت حاصل کرنا، قوت حاصل کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے یہ آئے گی، سود کی بات آئے گی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اقتیات و ادخار، وہ کھانے پینے والی چیزیں ہوں اور جمع بھی کی جا سکے، کھانے پینے والی چیزیں اور جمع بھی کی جا سکے، اگر ایسی چیز ہے تو پھر اس میں زیادتی سود ہوگی۔ مثال کے طور پہ سبزیاں ہیں تو سبزیوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کھانے پینے والی چیز ہے لیکن جمع نہیں کیا جا سکتا زیادہ دنوں تک ورنہ خراب ہو جائیں گی، تو سبزیوں میں سود نہیں رہے گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں
تو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں سبزیاں ہیں کھانے پینے کی چیز ہے تو اس میں کیا رہے گا سود رہے گا. لہذا 1 کلو سبزی 2 کلو سبزی کے بدلے میں مثل تو اس کو نہیں بیچ سکتے. کھانے پینے والی چیزوں کے درمیان میں کیا ہے سود رہے گا. اب لوہا ہے لوہا کھانے پینے والی چیز نہیں ہے اور ان کے یہاں بھی کھانے پینے والی چیز نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو لہٰذا اس میں سود چلے گا. اس میں سود یعنی علت نہیں پائی گئی تو بڑھا کر کے بیچنا جائز رہے گا. اور سونا چاندی سب کے یہاں ہے علت کہ سونے چاندی کے درمیان میں بڑھا کر کے بیچنے والی بے سودی بے کہلائے گی. وعن معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. حضرت معمر ابن عبداللہ سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ غلے کے بدلے میں بیچا جائے گا یباع پوشیدہ ہے یہاں بیچا جائے گا برابر سرابر. رواہ مسلم امام مسلم نے نقل کیا ہے. پہلی والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ حدیث مسلم میں ہے. تقریباً پہلی والی حدیث کا مضمون ہے کہ غلے کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے برابر برابر بیچی جائیں گی. احناف قدر اور جنس نکالتے ہیں لہذا مقدار قدر کا مطلب وزنی اور کیلی ہو اور جنس ہو دونوں ہو تو سود ناجائز ہوگا اور یدم بیدن ضروری ہوگا ادھار بھی ناجائز ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.